بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی کل میں نے کہا تھا کہ پیچھے سے 5 چیپٹر آپ نے ریوائز کر کے آنا ہے، تو بتائیں کس کس نے ریوائز کیے ہیں؟ جس نے پیچھے سے ریوائز کیے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ بس صرف احمد عبداللہ نے ہی ریوائز کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا ہے؟ جی مونا نعیم آپ نے کیا ہے؟ جی سر، تھوڑا تھوڑا سا کیا ہے، پراپر نہیں کر سکی۔ سر میں حالانکہ نے بھی دو لیسنز کیے ہیں، پورے 5 نہیں ہو سکے۔ ہاں جی سر، یہ مشکل تھا، اور ویسے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم دو دو کر کے ہی کر لیں گے، ایسے ذرا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ فرسٹ سے 5 چیپٹر تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ مبادیات ہے، مفرد اور مرکب ہے، اسی طرح اسم فعل اور سر حرف فرسٹ ہے۔ سے نہیں ہوگا نا، ہمارا مڈ ٹرم سے ہوگا نا، نہیں ہمارا تو مبتدا ریوائز اور خبر کرنا ہے سے تو ہوگا۔ سارا کر لیں۔ جی سر، ہمارا ابھی تو ذرا احمد پیپر کا عبداللہ کر آپ لیا نے ویسے کہاں سے پچھلا۔ کیا ہے؟ کون کون سا چیپٹر کیا ہے؟ سر مڈ کے بعد سے ہی کیا ہے، جو مبتدا چیپٹر خبر نمبر والا۔ چیپٹر نمبر بتا دیں کون سا چیپٹر ہے؟ سر مبتدا خبر وغیرہ والا کیا ہے۔ اچھا چلیں، اگر مٹ کے بعد ہی کرنا ہے نا تو پھر آپ اس طرح کریں، مبتدا خبر کی بجائے آپ اسماء مرفوعہ سے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ چیپٹر نمبر 10 سے۔ تو کل آپ نے جی فاعل، سر۔ نائب فاعل اور مبتدا خبر تو آج آپ لوگوں نے کر ہی لیا ہے، تو یہ 3 چیپٹر کرنے ہیں، 10 11 اور 12، ٹھیک ہے؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا اور خبر، کل یہ جی 3 سر۔ کر لیں، اس کے بعد پھر آگے ہم جی دیکھیں۔ تو انشاءاللہ، جی چونکہ سر ٹھیک آپ ہے۔ لوگوں نے اچھی طرح سے نہیں کیا ہے، ہم کل یہ اب کل تو نہیں ہوگا، پھر نیکسٹ ہمارے ویک میں چلا جائے گا، کل تو تجوید کا ہے۔ تو یہ 3 چیپٹر جو ہیں یہ آپ اچھی طرح سے کر لیں، 10 11 اور 12، اس کے بعد ہم ڈیلی 3 3 کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اسماء منصوبہ پڑھ رہے تھے، جن میں سے ہم نے کافی سارے اسماء منصوبہ جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں، بفاعل خمسہ پڑھ لیے ہیں، اور اس کے بعد پھر حال پڑھ لیے ہیں، تمیز، اور اب ہم پڑھیں گے مستثنا۔ یہ بھی اسماء منصوبہ میں سے ایک اسم ہے، مستثنا۔ تو مستثنا یہ جو ہے یہ مفعول کا صیغہ ہے، مستثنا مفعول کا صیغہ ہے، استثنا یستثنی سے مستثنا۔ تو مستثنا کا مطلب ہوتا ہے نکالا گیا، لغوی معنی کیا ہے؟ نکالا گیا۔ جبکہ اصطلاح میں مستثنا سے مراد وہ اسم ہے جسے الا یا اس کے نظائر، نظائر سے مراد الا جیسے دیگر حروف مستثنا، الا جیسے دیگر کلمات استثناء جو نیچے ہی ساتھ بیان کیے ہوئے ہیں اسی پیج پر۔ تو مستثنا وہ اسم ہوگا جسے اللہ یا اس کے نظائر کے ذریعے ما قبل کے حکم سے نکال دیا گیا ہو، یعنی ایک جملہ ہے اور اس جملے کے اندر ایک حکم ہے، کسی کے آنے کا حکم ہے، کسی کے جانے کا حکم ہے، کسی کے سجدے کا حکم ہے، لیکن اس اسم کو اللہ کے بعد لا کر اس حکم سے نکال دیا جائے۔ جیسے آپ کہیں جا الناس الا زیدن، جا الناس الا زیدن، اب یہ ہے جا الناس، تمام لوگ آئے، یہ ایک حکم ہے، یعنی لوگوں کے آنے کا حکم ہے، تو الا لا کر زیدن کو اس حکم سے خارج کر دیا گیا، الا زیدن سوائے زید کے، مطلب سارے لوگ آئے مگر زید نہیں آیا۔ تو یہ حرف مستثنا 8 ہیں، اور ان میں سے کسی بھی ایک حرف کے ذریعے یا ایک کلمہ کے ذریعے کسی اسم کو پہلے والے حکم سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو جس کو نکالا جاتا ہے وہ مستثنا ہوتا ہے، اور جس حکم سے نکالا جاتا ہے اس کو مستثنا منہ کہتے ہیں۔ مستثنا کا معنی نکالا گیا، اور مستثنا منہ اس سے نکالا گیا۔ اور جو کلمات ہیں جن کے ذریعے نکالا جاتا ہے وہ کلمات حروف استثناء کہلاتے ہیں،
کلمات استثناء کہلاتے ہیں۔ تو مستثنیٰ سے مراد وہ اسم ہوا جسے الا یا اس کے نظائر، تو نظائر سے مراد اس جیسے کلمات جو غیرہ ہے یا سوا ہے، اس طرح حاشا ہے، خلا عدا ہے، لیس ہے اور لا یکونو ہے، وہ ہم نیچے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے ذریعے یا اس کے نظائر میں سے کسی ایک کے ذریعے ما قبل کے حکم سے نکال دیا گیا ہو۔ جس اسم کے حکم سے نکالا گیا ہو اسے مستثنی منہ کہتے ہیں، جس اسم کے حکم سے، جیسے جا الناس، اب یہاں پر الناس جو ہے اس کے حکم سے نکالا گیا ہے، تو الناس کا حکم یہ ہے کہ لوگ آئے، الناس کا حکم یہ ہے کہ لوگ آئے، لیکن الا زیدن میں زید کو اس حکم سے نکال دیا گیا کہ زید نہیں آیا۔ تو جس اسم کے حکم سے نکالا گیا ہو اس کو مستثنی منہ کہتے ہیں، اور جس کو نکالا گیا ہو وہ مستثنی ہوتا ہے، اور جس حرف کے ذریعے نکالا گیا ہو اسے کلمہ استثناء یا ادات استثناء کہتے ہیں۔ ادات کا معنی بھی حرف ہوتا ہے، تو کلمہ استثناء یا ادات استثناء کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی نجات دے دی اور اس کے اہل و عیال کو بھی نجات دے دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے۔ تو اب یہاں پر نجات دینے کا جو حکم تھا اس کو، یعنی اس نبی کو بھی نجات دی، اس کے اہل و عیال کو بھی نجات دی، تو اللہ لا کر امرأتہ کو اس سے مستثنا کر دیا گیا، تو نجات دینے کے حکم سے اس کی بیوی یعنی امرأہ کو خارج کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو نجات نہیں دی گئی، بس ہم نے اسے نجات دی اور اس کے اہل کو سوائے اس کی بیوی کے۔ اس مثال میں امرأتہ یہ مستثنا ہے کیونکہ اسے ما قبل کے حکم سے نکالا گیا ہے، اور اہلہ یہ مستثنا منہ ہے کیونکہ امرأتہ کو اہلہ سے نکالا گیا ہے، کیونکہ امرأہ جو ہے وہ بھی اہل کا حصہ تھی لیکن اس کو الگ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ جو ہے یہ کلمہ استثناء ہے، اللہ جو ہے یہ کلمہ استثناء ہے، اس کو کلمہ استثناء کہہ لیں یا آپ اس کو ادات استثناء کہہ لیں۔ اب آگے ہیں کلمات استثناء، یعنی وہ کلمات یا وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو مستثنا کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے کسی کو مستثنا کیا جاتا ہے۔ تو استثناء کے لیے مندرجہ ذیل کلمات استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 8 ہیں: الا، غیر، سوا، خلا عدا، حاشا، لیسا اور لا یکون۔ یہ وہ 8 کلمات ہیں جن کے ذریعے کسی بھی اسم کو ما قبل کے حکم سے مستثنا کر دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ اب آگے جو مستثنا ہے اس کی پھر کئی ایک قسمیں ہیں، مستثنا کی یعنی جس کو خارج کیا گیا ہے اس کی کئی ایک قسمیں ہیں۔ ایک ہے مستثنا متصل اور ایک ہے مستثنا منقطع۔ مستثنا متصل اور مستثنا منقطع۔ مستثنا متصل کیا ہے؟ مستثنا متصل وہ مستثنا ہے جو مستثنا منہ کی جنس سے ہو، یعنی جس کو نکالا گیا ہے اور جس سے نکالا گیا ہے دونوں کی ایک ہی جنس ہو۔ جیسے یہ مثال میں نے آپ کو پہلے بیان کی، جا الناس الا زیدن، تمام لوگ آئے سوائے زید کے، تو یہاں پہ زید جو ہے یہ مستثنا منہ لوگوں جو الناس ہے اسی کی جنس سے ہے، لوگ الگ نہیں ہوتے، لوگ اور زید دونوں کی ایک ہی جنس سے، ایک ہی جنس سے دونوں تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر قرآن مجید کے اندر جو مثال بیان کی گئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، انہوں نے اس نہر میں سے پیا مگر قلیلاً، تھوڑے ان میں سے انہوں نے نہ پیا۔ تو یہ دراصل جالوت اور طالوت کا جو واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو جب مجاہدین نکلے لڑائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ایک نہر رستے میں آئے گی لیکن تم نے اس میں سے پانی نہیں پینا۔ تو اللہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ چند
لوگوں کے سوا باقی سب نے پانی پیا، فشاربوا منہ، انہوں نے اس میں سے پانی پیا، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگوں نے۔ تو فشاربوا منہ، انہوں نے پانی پیا، جو پانی پینے والے تھے اور جو نہیں پینے والے تھے وہ دونوں ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے تھے، تو اس لیے یہ مستثنی متصل کہلائے گا۔ تو انہوں نے اس دریا سے پیا سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ اب یہاں پر فشاربوا میں جو واو ضمیر ہے یہ ہے مستثنی منہ، مستثنی منہ، اور الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، اور قلیلا جو ہے یہ مستثنیٰ ہے۔ تو فشاربوا میں وہ لوگ، وہ سب لوگ، یہ مستثنی منہ تھا، ایک گروہ تھا، ایک جنس تھی، جس میں سے قلیلا منہم، چند ایک لوگوں کو الگ کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا۔ تو گویا کہ پانی پینے والوں کے حکم سے قلیلا منہم کو خارج کر دیا گیا، انہوں نے پانی نہیں پیا۔ جو حکم پہلے ما قبل کی طرف نسبت ہو رہی تھی جس حکم کی، وہ الا کے بعد مستثنیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے پانی نہیں پیا۔ تو یہ مستثنیٰ وہ ہے جو متصل کہلاتا ہے، کیونکہ مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہے۔ بسا اوقات ایسا مستثنیٰ ہوتا ہے جو ما قبل کی جنس سے ہوتا ہی نہیں ہے، بس اس کو الگ تو کر دیا جاتا ہے لیکن اس کی جنس بھی الگ ہوتی ہے، جیسے مستثنیٰ منقطع، اس کا نام ہے مستثنیٰ منقطع۔ یہ وہ مستثنیٰ ہے جو مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو، جیسے ارشاد باری تعالی ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب یہاں پر سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، تو یہ مستثنیٰ منقطع ہے، کیونکہ الملائکہ جو ہے، جو مستثنیٰ منہ ہے، ابلیس اس کی جنس نہیں ہے۔ ملائکہ ایک الگ جنس تھی اور ابلیس شروع سے ہی الگ جنس تھی۔ ابلیس جو ہے وہ ملائکہ میں شامل نہیں تھا، اگرچہ حکم میں تو وہ شامل تھا لیکن ان کی جنس میں شامل نہیں تھا، کیونکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ تو جن تھا، تو اس کو الگ کیا گیا۔ تو فسجد الملائکہ، تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پر الملائکہ جو ہے یہ مستثنیٰ منہ ہے، اور ابلیسہ جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، لیکن یہ مستثنیٰ کون سا ہے؟ یہ مستثنیٰ منقطع ہے، مستثنیٰ منقطع ہے، کیونکہ یہ فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر آگے ہے مستثنیٰ کا اعراب۔ چونکہ مستثنیٰ کو منصوبات میں بیان کیا گیا ہے تو اس کا عموماً زیادہ تر جو اعراب آتا ہے وہ نصب ہی آتا ہے، لیکن بسا اوقات اس کا اعراب نصب سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کا اعراب جو ہے وہ نصب سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے، جس کی تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اکثریت کو دیکھ کر کل کا حکم یہاں پہ لگایا گیا کہ مستثنیٰ جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، مستثنیٰ جو ہے منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کے منصوب ہونے کی مخصوص شکلیں ہیں، اس کے منصوب ہونے کی مخصوص شکلیں ہیں۔ تو مستثنیٰ کا اعراب، مستثنیٰ کا اعراب جاننے سے قبل چند اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔ مستثنیٰ کا اعراب جاننے سے پہلے چند اصطلاحات کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ان اصطلاحات کی بنیاد پر اس کا اعراب جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے ہے کلام موجب۔ کلام موجب، موجب سے مراد کلام مثبت ہے، موجب سے مراد کلام مثبت ہے، یعنی ایسی کلام جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو، اس کو کلام موجب کہتے ہیں۔ وہ کلام جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو، جیسے خرج الناس الا عمرا، سارے لوگ نکلے سوائے عمر کے، تو اب یہاں پر نفی نہیں ہے، یعنی ما خرج الناس نہیں ہے، یا اسی طرح اخرج الناس نہیں ہے، تو یہ کلام موجب کہلائے گی، کلام موجب۔ اس کے بعد ہے ایک کلام غیر موجب۔ کلام غیر موجب سے مراد کلام غیر مثبت ہوتی ہے، یعنی کہ منفی کلام جس میں نفی نہیں اور استفہام ہو، وہ کلام جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو، جیسے ما قام القوم الا ناصرا، قوم کھڑی نہیں ہوئی سوائے ناصر کے، تو اب یہاں پر ما قام القوم، قوم کھڑی نہیں ہوئی، نفی ہے، قوم کے کھڑے ہونے کی نفی ہے، اور اس نفی کے حکم سے
ناصر کو حرف استثناء لا کر مستثنا کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف ناصر ہی کھڑا ہوا، باقی کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ تو یہ آگے جب اس کا اعراب بیان کیا جائے گا تو وہاں پہ مختلف شکلوں کے اندر کلام موجب اور کلام غیر موجب کا تذکرہ موجود ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ کلام تام اور کلام ناقص۔ کلام ناقص وہ ہوتی ہے جس کلام میں مستثنا منہ مذکور نہ ہو، یعنی حرف استثناء لا کر مستثنا تو وہاں پر ذکر کر دیا جائے لیکن مستثنا منہ موجود نہ ہو جس سے اس کو نکالا گیا ہے، جیسے ما قام الا حامد، نہیں کھڑا ہوا مگر حامد۔ تو اب یہاں پر یہ کلام ناقص ہے، اس کو کلام تام نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں پر مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، ما قام الا حامد، تو یہاں پر حامدن آیا ہے، حامدن نہیں آیا۔ تو یہ ایک خاص شکل ہے جہاں پر اعراب جو ہے وہ نصب نہیں ہوتا، وہ تفصیل ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے کلام تام۔ کلام تام وہ ہے جس میں مستثنا منہ مذکور ہو، مستثنا منہ مذکور ہو، جیسے نجحت تلامید الا عامرا، تمام تلاميذ، تمام شاگرد کامیاب ہو گئے سوائے عامر کے۔ تو اب یہ جو عامر ہے اس کو تلاميذ سے مستثنا کیا گیا ہے، اور التلاميذ یہ مستثنا منہ ہوگا اور عامرا یہ مستثنا ہوگا، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر جتنی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں ان سب کے اندر مستثنا منہ مذکور ہے، جیسے ما قام القوم الا ناصرا، یہاں قوم جو ہے وہ مستثنا منہ ہے۔ اس سے اوپر والی مثال میں خرج الناس الا عمرا، یہاں الناس جو ہے یہ مستثنا منہ ہے۔ اور جو پچھلے صفحے پہ ہم نے پڑھا فصعد الملائکۃ کل مجمع الا ابلیس، تو یہاں پہ الملائکۃ جو ہے وہ مستثنا منہ ہے۔ اس طرح اس سے اوپر فشاربوا منہ، فشاربوا میں جو ضمیر ہے وہ یہ مستثنا منہ ہے۔ تو کلام تام ہوتی ہے جب مستثنا منہ مذکور ہو، اور اگر مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو اس کو کلام ناقص کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کلام کے اندر نفی نہیں استفہام موجود ہو تو اس کو کلام غیر موجب کہتے ہیں، اور اگر اس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو تو اس کو کلام موجب کہتے ہیں۔ باقی ہے الا کے بعد مستثنا کا اعراب۔ الا کے بعد مستثنا کا اعراب یعنی الا کے ذریعے اگر استثناء کیا گیا ہے تو پھر جو مستثنا ہوگا اس کا اعراب کیا ہوگا، اس کی پھر تین شکلیں ہیں۔ دیگر کلمات استثناء کو چھوڑ کر صرف الا کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، باقی کلمات کا اور دیگر حروف استثناء کا جو اعراب ہے وہ آگے الگ سے بیان کیا جائے گا۔ یہ صرف الا کے بعد مستثنا کا اعراب ہے کہ الا کے بعد مستثنا کا اعراب کیا ہوگا۔ تو الا کے بعد مستثنا کے اعراب کی تین صورتیں ہیں۔ الا کے بعد مستثنا کے اعراب کی تین صورتیں ہیں، صرف نصب نہیں ہے بلکہ تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے منصوب، یعنی مستثنا منصوب ہوگا، اس پہ نصب ہوگا۔ دوسری صورت ہے منصوب یا مستثنا منہ سے بدل، یعنی منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مستثنا منہ سے بدل بھی ہو سکتا ہے۔ تو مستثنا منہ سے جب بدل ہوگا تو جو اعراب پھر مستثنا منہ کا ہوگا وہی اعراب مستثنا کا ہوگا۔ وہ نصب بھی ہو سکتا ہے، وہ رفع بھی ہو سکتا ہے، وہ جر بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو اعراب مستثنا منہ کا ہوگا بالکل وہی اعراب مستثنا کا ہوگا، کیونکہ یہ اس سے بدل بن کر آئے گا، اور مبدل منہ اور بدل کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت ہے عامل کے مطابق، یعنی عامل کے مطابق اگر وہ مستثنا فاعل بن رہا ہے تو وہ مرفوع ہوگا، اگر وہ مفعول بن رہا ہے تو وہ منصوب ہوگا، اگر وہ مجرور بن رہا ہے تو اس پہ کسرہ آ جائے گا۔ عامل کے مطابق اس کا اعراب آ جائے گا، صرف نصب نہیں ہوگا۔ اب ان تینوں صورتوں کی ہے تفصیل۔ سب سے پہلے صورت ہے منصوب، یعنی مستثنا جب منصوب ہوتا ہے تو الا کے بعد مستثنا مندرجہ ذیل صورتوں میں منصوب ہوتا ہے، اور وہ تین صورتیں ہیں۔ ان تین صورتوں میں مستثنا کا اعراب صرف نصب ہے، بدل یا عامل کے مطابق نہیں ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ مستثنا منقطع ہو۔ یہ چونکہ ہم نے اوپر ساری اصطلاحات پڑھ لی ہیں، اب ان اصطلاحات کو ذہن میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔
تو مستثنا منقطع ہو، مستثنا منقطع ہم نے پیچھے پڑھا تھا جو مستثنا منہ کی جنس سے نہ ہو، جو مستثنا منہ کی جنس سے نہ ہو۔ تو جب مستثنا منقطع ہو، اب آگے خواہ کلام موجب ہو یا غیر موجب، یعنی کلام میں نفی نہیں استفہام آئے یا نہ آئے، جب مستثنا منقطع ہو گیا تو وہ منصوب ہوگا، جب مستثنا منقطع ہو گیا تو وہ منصوب ہوگا۔ اب اس کی مثال جیسے جاءنی الطلاب الا نجارا، میرے پاس سارے طلاب آئے سوائے نجار کے، بڑھئی کے۔ تو اب طلاب کی جنس سے نجار نہیں ہے، تو یہ مستثنا منقطع ہے، یعنی نجارن جو مستثنا ہے یہ مستثنا منہ الطلاب کی جنس سے نہیں ہے، اسی لیے اس کو مستثنا منقطع کہہ دیا۔ اب اس کی کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی اس میں نفی نہیں استفہام آئے یا نہ آئے۔ تو جاءنی الطلاب الا نجارا، دوبارہ انہوں نے نفی کے ساتھ یہی جملہ دوبارہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ ما جاءنی الطلاب الا نجارا، نہیں آئے میرے پاس طلاب مگر بڑھئی، نجار لکڑی کا کام کرنے والا بڑھئی جو ہے وہ میرے پاس آیا۔ تو پہلی صورت میں کلام جو ہے وہ موجب ہے، یعنی مثبت ہے کہ میرے پاس طلاب آئے سوائے نجار کے، اور دوسری کلام جو ہے وہ منفی ہے، اس لیے اس کو غیر موجب کہیں گے، میرے پاس طلاب نہیں آئے سوائے نجار کے۔ تو جب بھی مستثنا منقطع ہو، کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو، دونوں حالتوں میں مستثنا منصوب ہوگا۔ پھر قرآن مجید کی آیت ہے ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان لوگوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے الا اتباع الظن، سوائے گمان کی پیروی کے۔ تو اب یہاں پر اتباع الظن یہ مستثنا ہے اور الا حرف استثناء ہے، تو مستثنا منہ ہے علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو اتباع ظن اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اتباع ظن جو ہے اپنے گمان کی پیروی کرنا، اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ اتباع ظن مستثنا ہے اور علم مستثنا منہ ہے، تو یہاں پر بھی مستثنا منقطع ہے، یعنی مستثنا منہ کی جنس سے نہیں ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے مستثنا متصل ہو، منقطع نہ ہو بلکہ متصل ہو۔ تو متصل میں مستثنا وہ ہوتا ہے جو مستثنا منہ کی جنس سے ہو۔ جب مستثنا متصل ہو اور کلام موجب ہو، کلام مثبت ہو، یعنی نفی نہیں استفہام والی نہ ہو، جیسے فشربوا منہ الا قلیلا منہم، فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ اب یہاں پر قلیلا منہم جو ہے انہوں نے اس نہر میں سے، دریا میں سے پیا سوائے تھوڑے لوگوں کے، تو قلیلا منہم جو ہے یہ مستثنا ہے، اور شاربو میں جو ضمیر ہے یہ اس کی جنس سے ہے، یہ اس کی جنس سے ہے، تو کلام موجب ہے، یعنی کلام مثبت ہے، منفی نہیں ہے، یہاں پہ کلام جو ہے وہ مثبت ہے، تو قلیلاً یہاں پر پھر منصوب ہوگا ہر حال میں۔ تیسری صورت ہے مستثنا منہ سے مقدم آ جائے، عام طور پہ مستثنا منہ مقدم ہوتا ہے، پھر حرف استثناء ہوتا ہے اور اس کے بعد مستثنا آتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے مستثنا منہ سے مقدم آ جائے اور کلام غیر موجب ہو، غیر موجب یعنی غیر مثبت جس میں نفی نہیں استفہام ہو، تو وہاں پر بھی مستثنا جو ہے وہ منصوب آئے گا، جیسے ما جاءنی الا حامدا الطلاب، اب حامدا مستثنا ہے اور الطلاب یہ مستثنا منہ ہے، تو یہاں پر مستثنا منہ سے مقدم آ گئے ہیں، تو ترجمہ کیا ہے؟ میرے پاس طلبہ نہیں آئے سوائے حامد کے، میرے پاس طلبہ نہیں آئے سوائے حامد کے۔ تو اب یہاں پر ایک تو کلام غیر موجب ہے کیونکہ ما جانی سے نفی ہو گئی ہے، اور دوسرا مستثنا منہ سے مقدم ہے، تو یہاں پر حامدن جو ہے یہ مستثنا ہے اور الطلاب
یہ مستثنا منہ ہے، میرے پاس طالب علم نہیں آئے سوائے حامد کے۔ دوسری مثال ہے وَمَا لِي إِلَّا مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبٌ، وَمَا لِي إِلَّا مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبٌ، اور میرا کوئی مذہب نہیں سوائے مذہب حق کے، میرا کوئی مذہب نہیں سوائے مذہب حق کے۔ تو یہاں پر بھی مذہب جو ہے یہ مستثنا منہ ہے، اور الا حرف استثناء ہے، اور مذہب الحق، مذہب الحق جو ہے یہ اس کا مستثنا ہے۔ تو یہاں بھی مستثنا اپنے مستثنا منہ سے مقدم ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، ان تین صورتوں میں مستثنا منصوب ہوگا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مستثنا منقطع ہو، کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو، جیسے جاءنی الطلاب الا نجارا، ما جاءنی الطلاب الا نجارا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مستثنا متصل ہو اور کلام موجب ہو، جیسے فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مستثنا منہ سے مقدم آ جائے اور کلام غیر موجب ہو، جیسے ما جاءنی الا حامدا الطلاب، اور اس طرح وما لی الا مذهب الحق مذهب۔ ان تین صورتوں میں مستثنا جو ہے وہ صرف منصوب آئے گا۔ دوسری صورتوں پر یہ بیان کی گئی تھی، دوسری شکل کہ منصوب ہو یا مستثنا منہ سے بدل ہو، یعنی آپ دونوں اس کو اعراب دے سکتے ہیں، اس کو آپ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مستثنا منہ سے بدل بنا کر جو اعراب مستثنا منہ کا ہو وہی اعراب آپ مستثنا کو بھی دے سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب کلام تام ہو، کلام تام ہو، کلام تام وہ ہوتی ہے جس میں مستثنا منہ مذکور ہوتا ہے۔ کلام تام ہو اور غیر موجب ہو، تام ہو اور غیر موجب ہو، یعنی اس میں نفی نہیں استفہام ہو، تو مستثنا بِإِلَّا کو منصوب پڑھنا اور ما قبل سے بدل بنانا دونوں طرح جائز ہے۔ جب کلام تام ہو یعنی مستثنا منہ مذکور ہو، تو یہاں پہ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، اور نہیں تھے ان کے پاس کوئی گواہ، إِلَّا أَنفُسُهُمْ سوائے ان کی جانوں کے، اور نہ ہوں ان کے پاس کوئی گواہ سوائے ان کی جانوں کے۔ تو اب یہاں پر جو شہداء ہے یہ کلام تام ہے، یعنی مستثنا منہ مذکور ہے، اور دوسرا کلام غیر موجب ہے، کلام غیر موجب ہے۔ تو الا انفسہم، الا کے ساتھ انفسہم جو ہے اس کو اب آپ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، الا انفسہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ بدل بھی بنا سکتے ہیں پچھلے مستثنا منہ سے۔ تو اب یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسری صورت ہے بدل بنانے کی اسی کے مطابق اعراب بیان کیا ہے۔ تو شہداء مبدل منہ اور انفسہم اسی سے بدل، تو جو اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے وہی اعراب بدل کا ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، لیکن یہ لغوی اعتبار سے اس کو انفسہم پڑھنا بھی درست ہے، اور کوئی دوسری کلام ہو اسی طرح کی، جیسے ما جاء الاساتذۃ الا ابناءہم، اساتذہ نہیں آئے مگر ان کے بیٹے آئے۔ تو یہاں بھی کلام غیر موجب ہے اور مستثنا منہ مذکور ہے، تو الا کے بعد ابناءہم اور ابناؤہم دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک شکل ہے جب مستثنا کو منصوب پڑھنا یا ما قبل سے یعنی مستثنا منہ سے اس کو بدل بنانا دونوں طرح سے درست ہے۔ اس کے بعد آگے تیسری شکل یہ تھی عامل کے مطابق اس کا اعراب آئے، یعنی نہ تو آپ اس کو بدل بنائیں گے نہ ہی آپ اس کو نصب دیں گے، بلکہ عامل کے مطابق اس کا کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے، رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے، اور جر بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ کب ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب کلام ناقص ہو۔ ناقص کلام وہ ہوتی ہے جس میں مستثنا منہ مذکور نہ ہو، کلام ناقص ہو اور غیر موجب ہو یعنی غیر مثبت ہو، جس میں نفی نہیں استفہام بھی موجود ہو، تو مستثنا باللہ کا اعراب عامل کے مطابق آئے گا۔ تو مستثنا باللہ کا اعراب عامل کے مطابق آئے گا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يهلك الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کی جاتی مگر ظالم قوم۔ تو اب یہاں پر هل يهلك یہاں پہ مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، یعنی کلام ناقص ہے، کلام تام نہیں ہے، اور دوسرا غیر موجب بھی ہے،
چونکہ اس میں استفہام آ گیا ہے، حل میں استفہام ہے، تو یہلکو اگر یہاں پہ الا کو چھوڑ دیا جائے تو عامل کے مطابق یہلکو فعل مجہول ہے اور القوم الظالمون یہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا، تو نائب فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، لہذا یہاں پر مستثنا جو ہے وہ مرفوع ہے، اس مثال میں مستثنا مرفوع ہے، هل یہلک الا القوم الظالمون۔ دوسری مثال میں وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، تو یہاں بھی کلام ناقص ہے، یعنی اس کے اندر مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، اور پھر غیر موجب بھی ہے کیونکہ وما نفی آ گئی ہے، تو الا انفسهم یخدعون فعل با فاعل اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسهم مگر اپنی جانوں کو، تو یہاں انفسهم جو ہے یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، تو مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو مفعول کی وجہ سے انفسهم کے اوپر نصب آئے گی، یہ مستثنا کی وجہ سے نصب نہیں آ رہی بلکہ مفعول ہونے کی وجہ سے نصب آ رہی ہے، یعنی عامل کی وجہ سے بھی اس کو نصب ہی آنی تھی، عامل کی وجہ سے بھی اس کو نصب ہی آنی تھی۔ اس کے بعد آگے جو تیسری مثال ہے ہمارے سامنے وہ ہے وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ نہیں مکر کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، اور وہ نہیں مکر کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، تو یہاں پر با جو ہے وہ حرف جر انفسہم پہ آ گیا ہے، تو با حرف جر کی وجہ سے مستثنا یہاں پہ مجرور ہے، تو یہاں پہ انہوں نے تینوں مثالیں دے دی ہیں، پہلی مثال کے اندر مستثنا جو ہے وہ مرفوع ہے، دوسری مثال کے اندر منصوب ہے، اور تیسری مثال کے اندر مجرور ہے، اور ان تینوں مثالوں میں مستثنا عامل کے مطابق اس کا اعراب ہے، تینوں صورتوں میں مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہے، پہلی صورت میں وہ نائب فاعل بن رہا ہے اور مرفوع ہے، دوسری صورت میں مفعول بھی بن رہا ہے اور منصوب ہے، اور تیسری صورت میں با حرف جر کی وجہ سے اس پہ جر آ گئی ہے اور وہ مجرور ہے۔ اس کے بعد پھر غیرہ اور سوا، اب چونکہ حروف استثناء جو ہیں وہ ہم نے 8 پڑھے ہیں، الا، غیرہ، سوا، خلا، عدا، حاشا، لیسا اور لا یکون، تو اب غیرہ اور سوا کے بعد مستثناء کا اعراب کیا آئے گا؟ تو جب مستثناء لفظ غیرہ اور سوا کے بعد آئے، جب مستثنیٰ لفظ غیرہ اور سوا کے بعد آئے تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے نجحت طلاب غیر سمیر، یہ غیرہ اور سوا یہ ہمیشہ مضاف استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو مستثنیٰ ہوگا وہ چونکہ مضاف الیہ استعمال ہوگا اس لیے وہ مجرور ہوگا، تو جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مستثنیٰ تمام حالتوں میں منصوب نہیں ہوتا بلکہ بعض حالتوں میں مرفوع اور منصوب بھی ہوتا ہے، تو اس شکل میں چونکہ غیرہ اور سوا دونوں جو ہیں یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں تو مستثنیٰ جو ہے وہ مجرور ہوگا، جب مستثنیٰ لفظ غیرہ اور سوا کے بعد آئے تو ہمیشہ مجرور ہوگا، جیسے نجحت طلاب غیر سمیر، طلبہ کامیاب ہوئے سوائے سمیر کے، تو یہاں پہ غیرہ جو ہے یہ مضاف ہے اور سمیر مضاف الیہ ہے۔ ملاحظہ، غیرہ اور سوا کا اعراب تمام صورتوں میں الا کے بعد آنے والے مستثنیٰ جیسا ہوگا، یعنی غیرہ اور سوا کا جو اپنا اعراب ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا مستثنیٰ وہ تو مجرور ہوگا، اب ان کا اپنا اعراب کیا ہوگا؟ تو ان کا اعراب تمام صورتوں میں الا کے بعد آنے والے مستثنیٰ جیسا ہوگا، تو الا کے بعد مستثنیٰ کے اعراب کی جو ہم صورتیں پڑھی ہیں ہم نے 3، جس میں وہ کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی منصوب یا مستثنیٰ منہ سے بدل ہوتا ہے، کبھی عامل کے مطابق اعراب ہوتا ہے، تو غیرہ اور سوا ان کا اعراب الا کے بعد آنے والے مستثنیٰ والا ہوگا، یعنی جن صورتوں میں مستثنیٰ منصوب یا مستثنیٰ منہ سے بدل ہوگا اگر ان صورتوں میں الا کی جگہ لفظ غیرہ آ جائے تو غیرہ خود غیرہ پر بھی مستثنیٰ والا اعراب آئے گا، جیسے فاہمت تلامیذ القاعدۃ الا سمیرا، یہ ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ جملہ موجب ہے، کلام تام ہے، جملہ موجب ہے، اس صورت میں جو مستثنیٰ ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو فاہمہ سمجھ لیا، التلامیذ اسٹوڈنٹس نے، القاعدہ قاعدے کو، الا سمیر سوائے سمیر کے،
اب اگر یہاں پر الا کی جگہ پہ غیرہ لگا دیں تو یہ بن جائے گا فہم التلاميذ القاعدة غیر سمیر، سمجھ لیا تمام تلامذہ نے، اسٹوڈنٹس نے قاعدے کو غیر سمیر، سمیر کے علاوہ۔ تو اب یہاں پہ جو غیرہ کا اپنا اعراب ہے وہ الا کے بعد مستثنا والا اعراب ہے، جبکہ مستثنا کا اعراب یہاں پر مجرور ہے۔ اب دوسری مثال ہے ما اتم دوران حول المزمار احد الا لاعبا، ما اتم دوران حول المزمار، نہیں مکمل کیا چکر کو، حول المزمار، یہ مزمار جو ہے کسی کھیل کا نام ہے، یعنی وہ جو کھیل گھومنے والی ہوتی ہے، تو اس گھومنے والی کے ارد گرد چکر نہیں مکمل کیا کسی ایک نے مگر ایک کھلاڑی کے۔ اب یہاں پر ما آ گیا ہے اور یہ کلام غیر موجب ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد مستثنا منہ جو ہے وہ مذکور نہیں ہے، مستثنا منہ مذکور نہیں ہے۔ تو اس صورت میں آپ دونوں اعراب دے سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو مستثنا کی بنیاد پر نصب دے دیں، یا ما قبل سے آپ اس کو مستثنا والا اعراب نصب دے دیں، یا ما قبل سے اس کو آپ بدل بنا دیں۔ تو وہ ہے احدن، احدن سے آپ اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ما اتم الدوران حول المزمار احد الا لاعبا، اب لاعبا جو ہے یہ آپ نے بنا دیا بطور مستثنا کے، اور لاعب اس کو آپ نے کر دیا احد سے بدل بنا کر۔ تو اگر ہم یہاں پر لے آئیں غیرہ کو لے آئیں، تو غیرہ کو جب یہاں پر لائیں گے تو یہ بن جائے گا الا کی جگہ پہ غیرہ، غیرہ لاعبن، غیرہ لاعبن، یا پھر غیر لاعبن۔ تو مستثنا جو ہے وہ تو چونکہ مجرور ہو رہا ہے اضافت کی وجہ سے وہ ہمیشہ مجرور ہی آئے گا، لیکن غیرہ کا اعراب وہ ہو جائے گا جو مستثنا کا اعراب الا کے بعد تھا، اور الا کے بعد مستثنا کا اس صورت میں اعراب جو ہے وہ منصوب اور ما قبل سے بدل، یہ دونوں شکلیں ہیں، منصوب اور ما قبل سے بدل، دونوں شکلیں یہاں پر جائز ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے کلام تام اور غیر موجب ہونے کی وجہ سے مستثنا، لائب ان کو منصوب پڑھنا اور ما قبل مستثنا منہ سے بدل بنانا دونوں طرح جائز ہے، اور اگر الا کی جگہ غیرہ ہو تو اسے بھی نصب دینا اور ما قبل سے بدل بنانا دونوں طرح جائز ہوگا۔ یعنی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ما اتم الدوران حول المزمار احد غیر لاعب یا غیر لاعب، دونوں طرح سے آپ غیرو کو اعراب دے سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب عامل کے مطابق اعراب آتا ہے، یعنی الا کے بعد جو مستثنا ہے اس کا اعراب عامل کے مطابق آتا ہے، ایسے ہی جن صورتوں میں مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق آتا ہے غیرہ کا بھی عامل کے مطابق آئے گا، جیسے ما احترما، محترما غیر الاستاذ، نہیں احترام کیا گیا استاد کے علاوہ، یعنی استاد کے علاوہ کسی کا احترام نہیں کیا گیا۔ تو اب اگر یہاں پر الا ہوتا تو یہ ہونا تھا محترما الا الاستاذ، یعنی مستثنا کا اعراب رفع ہونا تھا عامل کے مطابق، احترما چونکہ فعل مجہول ہے اور الاستاذ نے اس کا نائب فاعل بننا تھا، تو نائب فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو محترما الا الاستاذ عامل کے مطابق اس پہ رفع آنا تھا، لیکن جب ہم نے الا کو اڑا کر اس کی جگہ پہ غیرہ کو رکھ دیا ہے تو یہاں پر وہی اعراب جو مستثنا کا ہونا تھا وہی اعراب ہم غیرہ کو دے دیں گے اور مستثنا مجرور ہو جائے گا، جیسے محترما غیر الاستاذ، اب وہ غیر جو ہے یہ نائب فاعل ہے محترما کا، اور الاستاذ جو ہے یہ مجرور ہے، غیر یہ مضاف ہے اور الاستاذ یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہوگا۔ اس کے بعد آگے ہے دوسری مثال ما اعطیت غیر المحتاج، میں نے نہیں دیا محتاج کے علاوہ، یعنی صرف محتاج کو میں نے دیا ہے جو کچھ بھی دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم الا لے کے آتے ہیں تو یہ اصل میں ہونا تھا ما اعطیت الا المحتاج، محتاجہ ہونا تھا، تو چونکہ محتاج ہے یہاں پر مفعول بھی بن رہا ہے اعطیت کا، تو جب ہم نے الا کو اڑا کر اس کی جگہ پہ غیرہ کو رکھا تو جو اعراب مستثنا کا تھا نصب وہی اعراب غیرہ پہ آ جائے گا، ما اعطیت غیر المحتاجی۔
اب یہ ساری مثالیں جو ہیں یہاں پر غیرہ کے ساتھ دی گئی ہیں، سوا کے ساتھ نہیں دی گئی، لیکن جو اعراب غیرہ کا ہے وہی سوا کا ہوتا ہے۔ سوا چونکہ بذات خود اسم مقصور ہے عیسیٰ موسیٰ کی طرح، تو اس پر اعراب جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا، تقدیری ہوگا، بے شک وہ رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، سوا نے سوا ہی رہنا ہے۔ تیسری مثال یہاں پر مجرور کی ہے، ما مررت بغیر زید، میں نہیں گزرا زید کے علاوہ کے پاس سے، یعنی ویسے میں زید کے پاس سے گزرا ہوں۔ تو اگر ہم اس کو یہاں پہ الا لگا لیں تو یہ بن جائے گا ما مررت الا بزید، ما مررت الا بزید، تو وہی ما کا اعراب جو ہے وہ آ جائے گا غیر کے اوپر، ما مررت بغیر زید۔ تو یہ صورتیں ہیں غیر اور سوا کے اعراب کی۔ اس کے بعد پھر آگے مختلف جو دیگر کلمات ہیں جیسے خلا ہے، عدا ہے، حاشا ہے، اور پھر اس طرح لیسا اور لا یکون ہے، وہ بھی حروف مستثنیٰ ہیں اور ان کا بھی مستقل اعراب ہے۔ ان کا اعراب ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کہ اللہ کا اعراب ہے۔ لیکن آج ہم یہاں پر ہی اپنا چیپٹر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، سب سے پہلے ہم نے مستثنیٰ کی تعریف پڑھی کہ وہ اسم ہوتا ہے جسے اللہ یا اس جیسے دیگر کلمات جیسے غیرہ، سوا وغیرہ ہیں ان کے ذریعے ما قبل کے حکم سے خارج کر دیا گیا ہو۔ تو جس کو خارج کیا جاتا ہے وہ مستثنیٰ ہوتا ہے، جس کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے اس کو حرف استثناء کہتے ہیں، اور جس حکم سے یا جس اسم سے خارج کیا جاتا ہے اس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ اور پھر کلمات استثناء یہ ٹوٹل 8 ہیں، الا، غیرہ، سوا، خلا، عدا، حاشا، لیسا اور لا یکون۔ تو مستثنیٰ کی پہلے ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں، متصل اور منقطع۔ اگر تو مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو تو پھر وہ مستثنیٰ متصل کہلاتا ہے، اور اگر وہ اس کی جنس سے نہ ہو تو مستثنیٰ منقطع کہلاتا ہے۔ اور پھر مستثنیٰ کے اعراب سے پہلے ایک دو ضروری اصطلاحات جو ہیں وہ ہیں کہ بسا اوقات کلام مثبت ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر نفی نہیں استفہام نہیں ہوتا تو اس کو کلام موجب کہتے ہیں، اور اگر اس میں نفی نہیں استفہام میں سے کوئی چیز آ جائے تو اس کو کلام غیر موجب کہتے ہیں۔ اگر مستثنیٰ منہ مذکور ہو تو کلام تام ہوگی، اور اگر مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو تو کلام ناقص ہوگی۔ اس کے بعد سب سے پہلے حرف اللہ کے بعد مستثنیٰ کے اعراب کی 3 شکلیں بیان کی گئی ہیں، 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ صرف منصوب ہوگا اور اس کی 3 شکلیں ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ منصوب ہو یا مستثنیٰ منہ سے آپ اس کو بدل بنائیں، یعنی اس میں دونوں اعراب دے سکتے ہیں، آپ نصب بھی دے سکتے ہیں اور مستثنیٰ منہ سے آپ اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کی ایک ہی صورت تھی، اور تیسری صورت یہ تھی عامل کے مطابق۔ تو ان کے قاعدے جو ہیں وہ سارے یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں کہ عامل کے مطابق اعراب کب ہوگا، نصب اور بدل کا اعراب کب ہوگا، اور صرف نصب کا اعراب کب ہوگا۔ تو نصب، صرف نصب کی 3 صورتیں تھیں، باقی مستثنیٰ منہ سے بدل یا منصوب یا صرف عامل کے مطابق اس کی ایک ایک شکل جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے۔ تو یہ تھا اعراب اللہ کا۔ اس کے بعد آگے ہے غیر اور سوا۔ تو غیر اور سوا کے بعد مستثنیٰ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، کیونکہ غیر اور سوا جو ہیں یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور جو مستثنیٰ ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوگا، لہذا اس کے اوپر ہمیشہ جر ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر اور سوا کا اپنا اعراب کیا ہوگا؟ تو سوا جو ہے یہ چونکہ اسم منصوب مقصور ہے اس کا اعراب ہمیشہ تقدیری ہوگا، غیرہ کا اعراب نظر آئے گا، اور غیرہ کا اور سوا کا اعراب تمام صورتوں میں اللہ کے بعد آنے والے مستثنیٰ جیسا ہوگا۔ تو اللہ کے بعد آنے والے مستثنیٰ کی ہم نے جو 3 صورتیں پڑھی ہیں وہی تینوں صورتیں اگر یہاں پہ لاگو کی جائیں اور پہلے مثال اللہ کے ساتھ لائی جائے اور پھر اللہ کو وہاں سے اٹھا کر وہاں پر غیرہ کو رکھ دیا جائے تو غیرہ کے اوپر اعراب وہی آ جائے گا جو کہ مستثنیٰ کا تھا، جبکہ مستثنیٰ کا اعراب جو ہے وہ مجرور ہوگا اضافت کی وجہ سے۔ جی آج تک ہم نے اتنا ہی پڑھا ہے۔ اب آگے ہے خلا، عدا اور حاشا، پھر لیسا اور لا یکون۔ ان کے بعد جو ہے وہ کیا اعراب ہوگا، اور پھر اسی طرح مستثنیٰ کی جو تدریبات ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔